अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज हम बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है उससे इमोशनली डिटैच कैसे हों। यानी आप उससे ऐसे इंडिफरेंट हो जाएं कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, उसके बिहेवियर्स जो हैं आपके दिल पे और दिमाग पे असर ही ना डालें। क्योंकि देखें, अगर तो कोई दूर का बंदा होता है या कोई अगर आपके दोस्तों में से था तो आप उससे डिस्टेंस कर सकते हैं, कभी कभी मिल सकते हैं। लेकिन अगर नार्सिसिस्ट आपके घर में ही रहता है, आपके स्पाउस की फॉर्म में है या आपके पेरेंट की फॉर्म में है, या आप जॉब करते हैं आपके बॉस की फॉर्म में, कोई कॉलीग है, रोज़ रोज़ का वास्ता है बहुत सारे घंटों उसके साथ, तो फिर क्या करें ना। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए इसको हम फिर चेक करते हैं क्या हमने करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप उसको समझें, आप उसके बारे में नॉलेज लें, अवेयरनेस लें। अब तो सारा सोशल मीडिया भर गया है इनके साथ। ठीक है, नार्सिसिस्ट के सारी पर्सनालिटी और सारे बिहेवियर से भर चुका है। तो सबसे पहली बात है कि आप इसको समझें कि इनकी पर्सनालिटी है कैसी। ठीक है, और इनको जो है जितनी ज़्यादा आपको अवेयरनेस है कि उतना आपको हैंडल करना ईजी आएगा। फिर आप टेक्निक्स भी सीखते हैं कि इनको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को एजुकेट करें इनके बारे में, अवेयरनेस लाएं, नॉलेज लाएं। और एक चीज़ आप ना अच्छे से समझ लें कि जब आप कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप इनसे जीत नहीं सकते। जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो एक एम्पैथ होता है, हमदर्द इंसान होता है, वो इन लोगों से कभी जीत ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इनको जो है, इनके पास कोई फ़िल्टर नहीं होता ना। ये तो कुछ भी कह जाएंगे, ये कोई भी बात कर जाएंगे, इनको तो कोई परवाह ही नहीं होती ना कि ये बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये कोई तोलते थोड़े हैं बात करने से पहले, ये तो कुछ भी कह जाएंगे। जहाँ हुआ तो इवन बहुत लाउड हो जाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। तो इनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि ये कोई महज़ब तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप सोचते हैं कि आप इनसे जीत नहीं सकते। हाँ, ये है कि इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इसे सारी वीडियोस देखते देखते आपको कुछ टेक्निक्स जो है ना वो आप सीख लेंगे कि आप जो है इनको कैसे हैंडल करें, इनको कहाँ पे ट्रिगर नहीं करना, किस तरह से इनके ट्रिगर्स को हैंडल करना है। तो टेक्निक्स जो हैं वो आप ज़रूर काउंसलिंग से भी सीख सकते हैं और ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई इनको क्रिटिसिज्म कर दिया, अगर आपने इन पे कोई तनकीद कर दी, कोई उंगली उठा दी कि ये चीज़ आपने गलत की है, तो चलो जी, अब तो ऐसी शामत आएगी ना कि आप इनसे जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ की जो है ना वो छोड़ दें कि आप जो है ना किसी बहस में इनसे जीत जाएंगे। और फिर दूसरी एक और बात ये है कि आप इनसे ये भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप पूरा दिन, सारा दिन काम कर कर के थक के टूट के पड़ जाएंगे, लेकिन इनको वो चीज़ नज़र आएगी जो आपने नहीं की। कहेंगे ये नहीं तुमने किया, वो सारे काम सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, कि आपने जो पूरा दिन मेहनत करके खाने पकाए, सफाइयाँ की, बच्चों को सेट किया, जो जो भी काम किया, आप जो भी चीज़ में हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा कि ये आपने ये रह गया है, यू आर नॉट परफेक्ट। तो ये आपको जो है पूरा गैस लाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको डी वैल्यू करेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट देंगे, कोई मतलब इंसल्ट करेंगे आपकी। तो आपने इनकी गैस लाइटिंग को ना बिलीव नहीं करना है। ठीक है, आपने एक चीज़ सोच लेनी है कि मैं इनकी जो भी कमेंट्स हैं, जो भी नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैंने उसको बिलीव नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने आपको मजबूत करना है अंदर से, इंटरनली। ठीक है, लड़ाइयाँ नहीं लड़नी इनसे, क्योंकि वो आप समझ गए कि आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन इंटरनली आपने अपने आप को मजबूत करना है। क्योंकि एक बात याद रख लें, आप सोने के भी बन के आ जाएंगे ना, तो ये आपको कभी नहीं मानेंगे, कभी ना आपकी तारीफ़ करेंगे, ना कोई आपको कुछ समझेंगे। तो फिर एक और काम आप ज़रूर करें इनके साथ, जब आपने रहना है, आपका स्पाउस है या तो ये कि आप बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करें। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब बाउंड्रीज तो लगती नहीं है, हम कैसे लगाएं, कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, कुछ नहीं होता। बट कीप ऑन ट्राइंग। क्योंकि ये जो है बाउंड्रीज का ये है कि आप इनको कह दें कि भाई गुस्से में तो हमने बात नहीं करनी। जब आप गुस्से में है ना, तो आपने भी जवाब नहीं देना, और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझाएं कि भाई जब गुस्सा ठंडा होगा ना, तो उस वक्त हम बात करेंगे, अभी फ़ायदा कोई नहीं, बातें अभी सही नहीं होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि नहीं हर्ट करेंगे एक दूसरे को, तो अभी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बेहतर है कि हम गुस्से में बात ना करें। ठीक है, तो ये उनको इस चीज़ का कम से कम ये बाउंड्री लगा दें कि हमने गुस्से में बात नहीं करनी, ठंडे होकर हमने बात करनी है। फिर अब इनसे क्या बात करें ना।
اب ساتھ رہنا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، اب خاموش تو نہیں سارا دن بیٹھ سکتے، کیا بات کریں؟ کیونکہ اگر کوئی پرسنل بات کرتے ہیں یا ہاں ایک بات ضرور یاد رکھ لیں، ان کے فیملی ممبرس کو کبھی کچھ نہ کہیں، کیونکہ ویسے بھی لوگوں میں غیرت ہوتی ہے، لوگ نہیں پسند کرتے کہ ان کے فیملی ممبرس کی نیگیٹو بات کی جائے۔ اگر خاص طور پہ اگر کوئی نارک ہوتا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں سنتا اپنے فیملی ممبرس کے اگینسٹ، چاہے خود جتنی مرضی لڑائیاں ہوں، لیکن اگر آپ کچھ کہہ دیں گے پھر تو بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ تو ان کے فیملی ممبرس کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو پرسنل باتیں نہ کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ میاں بیوی ہیں، پرسنل باتیں تو ہوں گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہی ہے۔ بہرحال بہت ہی احتیاط کے ساتھ، کوئی آپ کو پیسے چاہیے یا کوئی بچوں کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ کوئی ہر بات پہ تو یہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں جب بات چیت کرنی ہے، کیا کریں، خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے، نیوٹرل ٹاپکس لے کر آنے کی کوشش کریں۔ موسم پہ بات کر لی، اچھا موسم پہ کتنی بات کریں کتنی دیر باتیں کریں۔ کوئی لوکل ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی کوئی میلہ لگا ہے، یا کوئی وہ جو ہے کوئی فوڈ کوئی شاپ نئی کھلی ہے، کوئی فوڈ اس کی بات کر لیں۔ کوئی جو ہے آپ کے اسپورٹس ہو رہی ہے، کوئی میچ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اس پہ بات کر لی، یا کوئی بھی چھوٹے موٹے ٹاپکس کر لیے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی سیریس ٹاپک، اب پالیٹکس پہ بھی آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان کو کوئی اور پارٹی پسند ہے، آپ کو کوئی اور پارٹی پسند ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہاں پہ کانفلکٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پالیٹکس پہ تو ویسے ہی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ بس نیوٹرل چیزوں پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کوئی اگر موویز کا شوق ہے، ڈراموں کا شوق ہے، تو ان پہ بات کر لیں کہ آج کل یہ ڈرامہ اچھا ہے، یہ مووی اچھی ہے۔ تو وہ بھی کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کی سچویشن کے اوپر وہ جو ہے نا اس کو پن پوائنٹ کرتا ہو۔ تو بس یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے کوئی پن پوائنٹ نہیں کرنا۔ ان کو کرٹیسزم فیل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، مجھے سنایا جا رہا ہے، مجھے کوئی تانا دیا جا رہا ہے، تو یہ ان کو فیلنگ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس یہ سوچ لیا کریں جب یہ کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی تو آپ خیر آپ کو وہ گاربیج تو نہیں لینا، آپ کو نے کوئی پنچنگ بیگ تو نہیں بننا، اور جیسے کہتے ہیں ڈور میٹ نہیں بننا کہ آپ سارا گاربیج لیتے جائیں۔ لیکن اپنے مائنڈ میں آپ نا یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ وہ بیمار ہیں، وہ سک ہیں، ان کا دماغ جو ہے نا وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے، ایک ٹاڈلر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ان کا بیہیویئر جو ہوتے ہیں نا، جیسے جب ایک ٹاڈلر ہوتا ہے 2.5-3 سال کا بچہ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ ایسا ٹینٹرم پڑتا ہے اس کو کہ سارے لوگ مل کے بھی جو ہے نا اس کو سنبھال نہیں پاتے جب تک کہ اس کا اپنا ہی وہ دورہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح کے جو دورے پڑتے ہیں تو یہ کہ وہ پھر خود بخود ٹائم سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ ٹریگر نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ ان کو کسی بات پہ ٹریگر نہ کریں۔ حالانکہ یہ اتنے ہائی اچیورز ہوتے ہیں اپنی جاب میں، اس میں کئی دفعہ بہت ہائی اچیور ہوتے ہیں، خیر وہاں پہ بھی پرابلمس تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ویسے تو ان کی پرسنالٹی کیرزمیٹک ہوتی ہے، چارمنگ ہوتی ہے، لوگ ان سے امپریس بھی ہوتے ہیں، اچھی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اپنے بیہیویئر کی وجہ سے کبھی جابس پہ بھی ایشو ہو جاتے ہیں اور جابس بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ پھر بھی آپ نے اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے ایک چھوٹا بیبی کا دماغ ہے، اور جب یہ بگڑا ہوتا ہے تو آپ اس وقت جو ہے نا خاموش ہو جائیں، اور آپ ویٹ کریں کہ وہ جو ہے نا ٹینٹرم کا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے، اور اس کو پرسنل مت لیا کریں۔ وہ آپ کو نہیں کہہ رہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنا پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود جو ان کا دماغ ہوتا ہے، خود جن چیزوں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، وہ خود جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر نہیں لینا، کیونکہ وہ ایک طرح سے گیس لائٹنگ کر رہے ہیں، پروجیکشن کر رہے ہیں، آپ کو الزام دے رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے دماغ کو کہنا ہے کہ یہ میرا قصور نہیں، یہ ان کے اپنے ہی بیماری کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جناب آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بہتر، اپنا بیٹر ورژن بنانا ہے، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے امپروو کریں، اپنے آپ ایجوکیشن کو امپروو کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب پتہ نہیں ایج اتنی ہو گئی اب کیا ایجوکیٹ کرنا ہے، ہر لحاظ سے جب بھی ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں۔ وہ تو ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے نا کہ پنگھوڑے سے لے کے مہد سے لے کے لحد تک، یعنی کہ پنگھوڑے سے لے کے قبر تک آپ نے ایجوکیشن لینی ہے، اپنے علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو علم کی تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے، تو اپنے آپ کو امپروو کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تھی کہ پڑھو،
تو یہ بات ہے کہ ہمیں تو پہلا سبق ہی یہ دیا گیا کہ پڑھو، ایجوکیٹ کرو، تو یہ ختم نہیں کر دیتے کہ بس بہت پڑھ لیا. ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کریں، ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، ایجوکیشن امپروو کریں، اپنی ہیلتھ کا خیال کریں، اپنی ڈائٹ اچھی کریں، ایکسرسائز پہ جائیں، واک کریں، جم کریں، ویڈیو لگا کے کوئی وہ کارڈیو کریں. تو یہ کہ یہ سارا سیلف لو کریں، اپنے سے پیار کریں. ٹھیک ہے، آپ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے، ہر وقت ان کی باتوں پہ جلتے کڑتے رہیں گے، آپ کے ہارمونز، کورٹیسول، اسٹریس ہارمونز بہت بڑھ جائیں گے. کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے، 100 بیماریاں لگا کے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے، دوسری شادی کر لیں گے. آپ کے بچے جو ہیں وہ پھر ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو آپ اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں، ایکسرسائز کریں، ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیا کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں ایک کان سے سن کے ادھر سے نکال دیا کریں. ٹھیک ہے، اپنی اسپریچویلٹی پہ امپروو کریں. آپ جس بھی لیول پہ ہیں، قرآن سیکھیں، نمازوں کو امپروو کریں، ایکسٹرا نفل پڑھیں، اللہ سے کنیکشن بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دل لگائیں. اور آپ اپنے لیے فرینڈز بنائیں، اپنا سوشل سرکل بنائیں. دیکھیں، لوگوں کو، انسانوں کو انسان چاہیے ہوتے ہیں، کوئی ان کو رسپیکٹ دے، کوئی ان کی قدر کرے، کوئی ایسے دوست چاہیے ہوتے ہیں. کچھ اچھے دوست ضرور بنائیں، 2-4 اچھے دوست بنائیں جو آپ کی قدر کریں، ان کے ساتھ ہنسے بولیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تو آپ جو ہے اپنی دوستیاں کریں، اپنا سرکل بنائیں. اور آج کل تو اگر ان پرسن نہیں بھی بنتی تو آن لائن اتنے دوست بن سکتے ہیں. لیکن مطلب یہ کہ کوئی حرام کام نہیں کرنا، کچھ غلط کام نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ اپنے اچھے مخلص فرینڈز بنائیں. کچھ پرانی دوستوں کو ڈھونڈیں. کبھی آپ کے کالج اسکول کی دوستیں آج کل تو آپ کو مل جاتی ہیں اس کے اوپر فیس بک پہ یا آن لائن، تو آپ ان کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان سے گپے ماریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انجوائے کریں باتوں میں. پھر اسی طرح یہ کہ اگر ساری باتوں پہ عمل کریں، اور پھر اگر نہیں سنبھل رہا سچویشن آپ سے، تو آپ کاؤنسلنگ کرائیں. آپ کسی کاؤنسلر سے ملے، ٹیکنیک سیکھیں کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں، ان کے غصے کو، ان کی جو ٹاکسیسٹی ہے، ان کے اندر جو زہریلا پن ہے، اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا اس کو نیوٹرلائز کریں، اس کو کیسے سہیں. تو کاؤنسلرز آپ کو بہت سی ٹیکنیکس بتا دیں گے کہ آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ سب آپ کام کریں، اور 90% اپنا ٹائم جو ہے نا وہ آپ اچھے لوگوں کو دیں، پازیٹیو بیہیویئرس کو دیں، اپنے آپ کو دیں. ان کو صرف 10% ٹائم دیں، کیونکہ ان کو ہوتا کیا ہے، جب انسان اس لوپ میں گھس جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ انہی کو ٹائم دیتا رہتا ہے. 90% ان کو زہریلے لوگوں کو ٹائم دیتا رہتا ہے، ٹاکسی لوگوں کو ٹائم دیتا رہتا ہے. اور یہ کہ حالانکہ اس کو منیمائز کرنا چاہیے. اپنے پہ توجہ کریں، اپنے اچھے دوستوں پہ توجہ کریں، اپنے اگر بچے ہیں بچوں پہ توجہ کریں، لیکن ان لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. چلیں ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.